بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریح و تفریح، تفسیر۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلقاً نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت الصلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کھڑے کرنے اور ثابت قدم رہنے کے ہیں، اور عادتاً جو امور یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل و آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ نماز کی اقامت یہاں اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں سے مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی ہی تو ہے مگر ان کو قائم نہیں کیا ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھانا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگرچہ یہاں خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی، مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور ہیئت وغیرہ میں فرق ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس کے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدہ پر بھی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے۔ آیت کے معنی یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جز بول کر کل نماز مراد لی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن الفجر سے فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے، اور بعض روایت میں حدیث میں سجدہ کا لفظ بول کر پوری رکعت یا نماز مراد لی گئی ہے۔ اس لیے مراد آیت یہ ہوگی کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ نماز کے بہت سے ارکان میں سے رکوع کی تخصیص
میں کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہودی کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا مگر رکوع نہیں تھا، اور رکوع اسلامی نماز کی خاص خصوصیت میں سے ہی، اس لیے راکعین کے لفظ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی مراد ہوں گے، جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، اور معنی آیت کی یہ ہے کہ تم بھی امت محمدیہ کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی اول ایمان قبول کرو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حل لغات۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بر کے معنی ہے خوب نیکی کرنا، اور اس کا مصداق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ رعا قوله تعالی وحین البعث، یعنی لیکن بڑی نیکی تو یہ ہوگی کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دین پر، سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اپنے عہد قرار کو پورا کرے، اور سختی تکلیف لڑائی کے وقت صبر کریں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تنسون لفظ نسیان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو جاننے کے بعد بھول جانا، اور یہاں نسیان کی حقیقی معنی مراد نہیں، کیونکہ انسان کبھی اپنے آپ کو بھولتا نہیں، بلکہ مراد ہے چھوڑنا، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑے بیٹھے ہو، نیکی پر خود کو آمادہ نہیں کرتے، اور لفظ نسیان لا کر اس کی بے پرواہی اور غفلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے علماء یہود اپنے رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو۔ اس آیت میں ان کے اس فعل صنیع پر ملامت کی گئی ہے کہ دوسرے کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے کہ کفر و شرکسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرطبی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، الصبر، خواہش نفس کے خلاف اپنے ارادے سے کوئی کام کرنے کا نام صبر ہے۔ صبر کو نماز پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ نماز بھی بغیر صبر کے کامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز میں کئی کام خواہشات نفس کے خلاف کرنا پڑتے ہیں، اور بہت سے ایسے کاموں سے رکنا پڑتا ہے جن کی نفس کو خواہش ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا، باتیں کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، الخاشعین خاشع کی جمع ہے، جس کی معنی ہے خشوع کرنے والا، اور خشوع ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جس سے اعضاء جوارح میں سکون، تواضع اور انکساری پیدا ہو۔ الذین یظنون ظن،
زن سے بنا ہے اور زن کے اصلی معنی گمان کرنے کے ہیں، لیکن یقین کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ خلاصہ تفسیر، کیا غضب ہے کہ کہتے ہیں وہ لوگ اور لوگوں کے نیک کام کرنے کو نیک کام سے مراد وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی یعنی توریت کی، اور اس میں ایسے جامع عالم بے عمل کی مذمتیں مذکور ہیں جو تلاوت کے وقت تمہاری نظر سے گزرتی ہیں، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم بھی ان مذمتوں کے مصداق بن جاتے ہیں؟ اور مدد لو اگر تم کو جب حب مال اور حب جاہ کے غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو، جس کے دشوار ہونے کی تقریر اور اوپر گزر چکی ہیں، تو صبر اور نماز سے یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو کہ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اس وجہ سے محبوب ہے کہ ذریعہ حصول لذات و شہوات کا ہے، جب انہی کے طرف کی ہمت باندھ لو گے تو مال بھی محبوب نہ رہے گا، اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی اور خاکساری ہے، اور جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو حب مال گھٹ جائے گی۔ یہی وہ مادہ فساد کا ہے۔ جی ہاں، یہی مادہ فساد کا تھا، اس کی اصلاح سے باب ایمان میں دشوار معلوم نہ ہوگی۔ اب سمجھو کہ صبر میں بعض شہوات کو صرف ترک کرنا پڑتا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقع کرنا ہے، اور ہمیشہ عقلی اور طبعی قاعدہ سے ترک سے فعل دشوار ہوتا ہے۔ خشوع و نماز کی اس کی پابندی انتشار خیالات کی وجہ سے عام لوگوں پر بہت بھاری ہوتی ہے، اس لیے صبر میں تو چندان مشقت نہ ہوگی، البتہ نماز میں ضرور دشواری ہوگی، اور اس کو معالجہ قرار دیا ہے حب جاہ کا، مگر خود اس کی دشواری کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ سو اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت و رہبت پیدا ہوگی۔ اول تو ہر خیال محمود میں غرق ہو جانا قلب کو نیک کام کرنے کے لیے مجتمع کر دیتا ہے، خصوصاً رغبت اور رہبت کا خیال اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد اور سرگرم کر دینے کے لیے۔